بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 475 ہے اور آج کا عنوان ہے نماز چاشت کا اہتمام۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن یزید الرشکی قال سمعت معاذہ قالت قلت لعائشہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى قالت نعم 4 رکعات ویزید ما شاء اللہ عز وجل۔ ترجمہ یوں ہے، یزید الرشک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذہ رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث نماز چاشت کی نماز جو ضحیٰ کہتے ہیں، جس کو 10-11 بجے پڑھنے والی نماز، اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جس سے نماز چاشت کا مسنون ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس روایت میں 4 رکعتوں کا ذکر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 4 رکعت ادا فرماتے تھے۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز میں وسعت رکھی گئی ہے، یعنی بندہ اپنی طاقت، فرصت اور رغبت کے مطابق اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت سورج نکلنے کی کچھ دیر بعد شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج بلند ہو جائے اور دھوپ کچھ تیز ہو جائے۔ یہ وقت عام طور پر انسان دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے وہ اس وقت میں اللہ کی عبادت کرنا خاص فضیلت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نفل نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس میں پابندی اور اخلاص کو ضرور برقرار رکھا جائے۔ جو شخص اس نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنے دن کا آغاز اللہ کی یاد اور عبادت سے کرتا ہے، جو اس کی پوری زندگی پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔